ایک تو پرسیپشن یہ ہے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا. دوسرا یہ ہے کہ بھائی کشمیر کے اوپر سپیچز تو پاکستان کے ہر پرائم منسٹر نے کی ہیں, دھڑلے سے کی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے کی ہیں, لیکن اس کا ہوا کیا؟ نہ کشمیر آزاد ہوا. چلیں وہ تو اسٹریٹجک اور لاجسٹک معاملات ہیں. کشمیر کی کوئی لابی ہماری انٹرنیشنل کامیاب نہیں ہوتی. ہماری لابیز فلاپ ہوئی, پاکستان ہماری کشمیر کمیٹی ہمیشہ فلاپ ہوئی. ہمارے فورن رابطے کشمیر کے اوپر کہ دنیا ہماری بات سنے وہ فلاپ ہوئے. ہمارے الائز ہماری بات نہیں سنتے کشمیر پہ, سپر پاورز ہماری بات نہیں سنتی, مسلم ممالک ہماری بات نہیں سنتے, OIC ہماری بات نہیں سنتی, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہماری بات نہیں سنتی. وہ سب نہیں سنا انہوں نے, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک ایسی عالیشان تقریر کی, لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, پرائم منسٹر کے استقبال کے لیے بلایا گیا. یہاں پہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا ہم جیتے کیا ہے جس کے لیے وہ استقبال دیا جا رہا ہے جو ایک فاتح کو ملتا ہے, یا پاکستان ایک فاتحہ ہو گیا ہے. بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو PM صاحب گئے تھے امریکہ جو UN میں اسپیچ کرنے کے لیے, لیکن UN میں اسپیچ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. کشمیر ایشوز پہ پوری دنیا کو اپنے موقع پہ متفق کروانا اور تمام دنیا کے ممالک کی سپورٹ حاصل کرنا, اور وہاں پر مودی کے سامنے تمام سربراہان کو اس بات پہ قائل کرنا کہ مودی کو کہیں کہ آپ نے جو کرفیو لگایا ہے اس کو پلانے تاریخ تک ختم کریں, اور آپ نے 35A کو جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کو واپس کر دیں. اس کے لیے ہمارے ملک کے PM صاحب گئے تھے. لیکن آپ کو یاد ہے ڈاکٹر نادیہ کہ جب ہمارے ملک کے PM صاحب جا رہے تھے تو ان کے آفس کا کوئی پیپر ورک, کوئی کام, اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لینا, ہاؤس کو اعتماد میں نہ لینا, ایک دفعہ پھر اس نے ناکام کوشش کی, اور وہاں پر استقبال سے لے کے کل واپس آنے تک جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے. جب اس کا استقبال ہو رہا تھا تو یہ PTI کا PM نہیں ہے, یہ پاکستان کا PM تھا. جس طریقے سے ملک کی بدنامی ہوئی یا جس انداز سے اس کا استقبال کیا گیا, پاکستان کے عوام اس پہ ناراض ہے. دوسری بات, جب اس نے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے, جب ٹرمپ نے ان کے سامنے کہا کہ اگر آپ ثالثی چاہتے ہیں تو جب تک مودی نہ چاہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں, اگر مودی چاہے تو میں ثالثی کروں گا, تو 2 منٹ بعد جب عمران صاحب نے اس کو پھر کہا کہ آپ ثالثی کریں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بھیک مانگے ثالثی کے لیے. اس لیے کہ 2 دن پہلے ٹرمپ اور مودی نے ہیوسٹن کے جلسے میں میسج دیا تھا, اور وہ یہ میسج ہے کہ ہم لڑیں گے اکٹھا. اور پھر مودی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ 9/11 اور 26/11 کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کا جواب PM نے دیا نا, اپنی سپیچ میں دیا نہیں, PM نے اس کا بڑا بھرپور جواب دیا. He went up to the extent when he said کہ we are a nuclear country, اور اس کو تو پوری دنیا مطلب انڈیا خاص طور سے nuclear threat کے طور پہ لے رہا ہے. مجھے موقع دے دے. جب ان کا سپیچ تھا وہاں پر امریکہ میں تو وہ اپوزیشن AC اور TV کی بات کر رہے تھے, اور مودی جب سپیچ کر رہے تھے اس نے اکانومی بھارت کے عوام کی اور پاکستان کے خلاف سپیچ کی ہے. اس نے راہل گاندھی کا اور اپوزیشن کا نام نہیں لیا تھا. لیکن پھر جب میرے PM صاحب بیٹھ کے وہ میرے اداروں کی, آرمی کی اور ISI کی بات کرتے ہیں کہ اس نے القاعدہ کو افغانستان میں اور اس نے ان قوتوں کو ٹرین کر کے وہاں فائٹ کے لیے کیا, تو کیا یہ 2 دن پہلے مودی کے اس سپیچ کو انڈورس کرنا نہیں تھا؟ اور پھر جب کل وہ آ رہے تھے اور استقبال کے لیے نادان دوست گئے تھے, تو کیا اس نے کرفیو کے ڈیڈ لائن لے آیا تھا؟ کیا اس نے 35A کو ختم کرنے کا ڈیڈ لائن لے آیا؟ یہ مجھے بتائیں. کیونکہ ابھی تک حکومت کا جو عمل ہے, سفارتی عمل ان 56 دنوں میں, وہ 0 ہے. تو جب آپ کا عمل 0 ہو تو تقریروں سے کام نہیں بنے گا. میں صرف ایک مثال دوں گا کہ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کی سب سے مضبوط تقریر وہ تھی جو محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو ایٹم کا دھماکہ کرنے کے بعد کی تھی. جب آپ نے کر دیا, پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا, تب طاقت ہے. صرف عمل کی بات ہے تو جذباتیت تو ہم نے بڑی تک. فیڈل کاسترو بھی 4.5 گھنٹے بولے ہیں جنرل اسمبلی میں, معمر قذافی بھی بولے ہیں اور اپنی قوموں کو تباہ کر کے چلے گئے. سو جذباتیت تو کوئی معیار نہیں ہے. معیار تو یہ ہے کہ اگر ہمیں بتاتے اپنی تقریر میں کہ دیکھیں جی ہمیں پاکستان کو کہ ہم نے OIC سے ریزولوشن لیا, ہم نے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل سے ریزولوشن لیا, ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل سے ریزولوشن لیا, 56 دن میں ابھی تک کسی بھی بین الاقوامی فورم سے ہندوستان کی مذمت اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں
پاکستان کوئی قرارداد حاصل نہیں کر سکا. یہ ایک فاش سفارتی ناکامی ہے اور اس کو تقریروں سے دبایا نہیں جا سکتا. اسلامی امہ وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہے, مجھے تو آج تک نہیں ہے. وہ اس نے جس کے لیے ہمارا دم نکلا رہتا ہے, جس کی کازز کے لیے ہم نے ہمیشہ چیمپئن شپ کا رول جو ہے وہ ادا کیا. ویئر از دیٹ؟ سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے ہم یہاں سے اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا چیف ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جا کے وہاں ایک اتحادی فوج کا چیف بن جاتا ہے. یو اے ای جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچانے میں پاکستان کا کہاں رول رہا ہے, چاہے وہ ایمریٹ تھی, چاہے وہ ان کی فوج تھی, چاہے کچھ. یہ 2 وزیر خارجہ ہمارے ملک تشریف لائے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ اس کشمیر کے ایشو کو اسلامی امہ کا ایشو نہ کہیں, یہ آپ کا ریجنل ایشو ہے. یہ میرے نزدیک انڈورسمنٹ ہے مودی کی پالیسی کی. یہی آپ کے ساتھ 2 دفعہ ٹرمپ نے کیا. ایک ایسا شخص ثالثی آفر کر رہا ہے جو ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مودی بھی مان جائے تو. مودی نے آج تک ثالثی نہیں مانی ہے کشمیر کے ایشو پر. اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو اہم بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ نیور بی رانگلی بریفڈ. جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے کہا 58 ملک کی ہمیں حمایت انسانی حقوق کمیٹی میں موجود ہے, اور جب وہاں پر موو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک ایسی باڈی جس میں 16 مسلمان ممالک ہیں ان میں سے 15 کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہو سکی کہ ہم وہاں اپنی ریزولوشن داخل کرا دیں, پاس کرانا تو چھوڑ دیں. ان کا یہی بیان عمران خان صاحب نے 3 مرتبہ 2 دفعہ پریس کانفرنس میں اور 1 دفعہ اپنی تقریر میں استعمال کیا کہ 58 ملکوں کی ہمیں حمایت حاصل ہے. بالکل. خدا کے واسطے ڈونٹ رانگ یور اون پرائم منسٹر. میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایٹمی طاقت پر, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور نواز شریف صاحب نے پھر دھماکہ کیا, وہ دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس ایشوز کو ریزالو کریں, اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور اگر جنگ چڑھ گئی تو پھر کسی کا خیر نہیں ہوگا. خدا کا خوف کریں. آپ اکانومی پہ دنیا کو ڈرائیں, آپ گڈ گورننس پہ دنیا کو ڈرائیں, آپ فورن پالیسی پہ دنیا کو ڈرائیں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے دنیا کو ڈرائیں, آپ یونٹ سے دنیا کو ڈرائیں. آپ ایٹمی طاقت ہو تو پوری دنیا, جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کی, تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے. آپ اپنی پالیسی سے دنیا کو ڈرائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریر پاکستان کی وزرائے اعظم پہلے سے درجنوں دفعہ کر چکے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. انشاءاللہ دوبارہ کریں گے, لیکن جو کانٹینٹ ہونا چاہیے تھا نا جی, بس پرائم منسٹر کو پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ افغانستان ایک لفظ نہیں بولا, نیوکلیر سپلائز گروپ ایک لفظ نہیں بولا, جو ہمارا ویسے ہندوستان کے ساتھ ایشو ہے وہ نہیں بولا. کیا بولا؟ ایک دفعہ پھر, اور یہ بھی بہت بڑی میں ان کی طرف سے سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے, کہ وہ نیوکلیئر جو گھنٹہ ہے وہ بجائے پھرتے ہیں. دس از ہائیلی irresponsible. دنیا کا کوئی نیوکلیئر ملک جو ہے بشمول بھارت کے اور پاکستان کے اس طرح اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کو استعمال نہیں کرتا. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جن دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے عمران خان کی اس بات کا حوالہ دیا کونسل آف فارن ریلیشنز میں کہ جب عمران خان یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان آرمی اینڈ ISI trained القاعدہ and there were links, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں غدار کہتے ہیں؟